گزشتہ کلپ میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ چونکا دینے والی ڈرامائی کیفیت جو ذہن و دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، یہی ایک اچھے افسانچے کی پہچان ہے۔ منٹو کے افسانچے بغور پڑھیں، یہ سب کچھ وہاں نظر آ جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر سعید نے ان حضرات کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے جو منٹو کے سیاہ حاشیے کو لطیفہ کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، منٹو کی مختصر ترین کہانیاں محض تفنن طبع کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں، اور نہ ہی صرف انشرح قلب ان کا مقصود ہے۔ ان کہانیوں میں انسانی فطرت کا جو گہرا راز ہے، زندگی کی جو بو قلمونی ہے، دہشت کی جو فضا ہے، حالات کے جبر کا جو شدید مایوس کن ماحول ہے، بے بسی، بے حسی اور نامرادی کی جو یاس انگیز کیفیت ہے، وہ لطیفے اور چٹکلے سے بہت اونچی چیز ہے۔ لطیفہ اور چٹکلا اس ماحول اور اس کیفیت کا متحمل ہو بھی نہیں سکتا۔ افسانے کی سر انگیزی زندگی کے آب و تاب کی پیدا کردہ ہوتی ہے، اور خود زندگی جیسی انمول، پیچیدہ اور بے کراں ہوتی ہے۔ افسانہ بھی ویسے ہی انمول، پیچیدہ اور بے کراں ہوتا ہے۔ افسانہ تہذیب کا نمائندہ بھی ہوتا ہے اور تاریخی دستاویز بھی، وقت اور زمانے کا نباز بھی ہوتا ہے، زندگی کے سیلے رواں کا شناور بھی۔ لطیفہ ان سب خصائص میں قطعی معرہ ہوتا ہے، لہذا افسانہ خواہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، لطیفے کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا، اور افسانے کی فنی خامی اسے لطیفے کے درجے پر نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ محمد حسن عسکری جیسے بالغ نظر نقاد نے منٹو کے سیاہ حاشیے کے ان مختصر افسانوں کو کہیں لطیفے کہا ہے اور کہیں افسانے۔ شاید یہیں سے یہ غلط فہمی راہ پا گئی ہے، اور یہی اس صنف کو لطیفے سے قریب سمجھنے کی، اس غلط فہمی کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً سید ظفر ہاشمی جیسے سلجھے ہوئے افسانہ نگار نے بھی افسانچے کو نئی صنف کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا، اور اسے لطیفے سے قریب محسوس کرتے ہیں۔ وہ پھول کے آنسو میں لکھتے ہیں، اور یہ صنف لطیفے اور پہیلی سے قریب لگتی ہے، اس لیے اسے کوئی نیا نام دینا چاہیے۔ افسانوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ غرض ڈاکٹر سعید کے لفظوں میں سیاہ حاشیے کی تخلیقات کے لیے افسانہ اور لطیفہ دونوں الفاظ کو استعمال کرنا سخت غلطی ہے، جس کا بار بار اعادہ کرنا اسے مزید بڑی غلطی بنا دینے کے مترادف ہے۔ دراصل ہماری تنقید کے اس متضاد رویے کی وجہ سے اکثر نئی اصناف کو پنپنے اور پھلنے پھولنے کا صحیح موقع نہیں مل سکا ہے۔ شاید اسی وجہ سے نثری نظم اور آزاد غزل کا تجربہ ناکام رہا، لیکن یہ صنف یعنی افسانچہ بڑی سخت جان ثابت ہوئی ہے۔ ان مخالف رویوں، منفی رجحان
اور تنقیدی تضاد کے باوجود اپنی صنعتی حیثیت کو تسلیم کروانے میں پوری طرح کامیاب ہوئی ہے اور دن بدن مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ مقام شکر ہے کہ اس صنف کی تعریف، حیت، خدوخال اور فن کا تعین صحیح طور پر بہت پہلے ہو چکا ہے اور 20ویں صدی کے آخری 3 دہائیوں سے افسانچہ بطور صنف اپنی اہمیت کا لوہا منوا چکا ہے، جو وقت کے ساتھ چل کر وقت کی ضرورت بھی بن گیا ہے اور بدلتے وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ مقبول ہوا ہے۔ ایک ہی تناظر میں 2 افسانچے سنیں۔ پہلا افسانچہ ہے اردو کے ایک بڑے افسانچہ نگار جوگندر پال کا، جنہوں نے منٹو کے فن کو زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور سب سے زیادہ افسانچے ان کے ہی ملتے ہیں۔ ان کا افسانچہ ملاحظہ کریں۔ اب 12 بج چکے ہیں۔ ہاں بھائی، لو یہ خواب آور گولیاں۔ ارے یہ ڈاکٹر کی ہدایت ہے کہ 5 گھنٹے سوؤں۔ یہی کھا لو نا، کل 5 گھنٹے والی کھا لینا۔ اچھا لاؤ، سنا ہے پہلے کے زمانے میں لوگ بغیر دوا کھائے اپنے آپ ہی سو جایا کرتے تھے۔ گولیاں کھائے بغیر ہی؟ یار یہ سب قصے کہانیاں ہیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ آنے والے وقت کی کتنی بھیانک تصویر کشی کی گئی ہے۔ ذہنی دباؤ کس طرح انسان کو نفسیاتی بیمار بنا رہا ہے، اس پر چوٹ ہے۔ اب ایک اور چھوٹا سا افسانچہ سنتے ہیں جو بنگلہ زبان سے لیا گیا ہے، ترجمہ شدہ ہے۔ اس کے خالق ہیں جناب چودھری فردوس، جو بنگلہ دیش کے ایک بڑے اخبار ڈیلی اتفاق کے ایڈیٹر ہیں، بہت اچھے مصنف بھی ہیں، مصور بھی ہیں۔ ان کی تصاویر عالمی پیمانے کے ایگزیبیشن میں انعامات حاصل کرتی رہی ہیں۔ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور کہانی کار بھی۔ تو آئیے ان کی اس ترجمہ شدہ کہانی کا مزہ لیں۔ انہوں نے کس خوبصورتی سے آج کل کے ایک بڑے مسئلے پر چوٹ کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں چودھری فردوس کی بنگلہ مینی کہانی۔ سن 2012۔ پہلا دوست: یار لائٹ کب آئے گی؟ دوسرا دوست: جب ہمارے علاقے سے جائے گی تب تمہارے علاقے میں آئے گی۔ 2015۔ پہلا دوست: یار سنا ہے آج لائٹ آئے گی۔ دوسرا دوست: جھوٹ، آج راجشاہی میں آئے گی، کل بوری سال میں آئے گی۔ 2022۔ پہلا دوست: سنا ہے پہلے لائٹ آتی تھی۔ دوسرا دوست: دماغ مت چاٹو، یہ سب کہانی قصے کی باتیں ہیں۔ 2025۔ پہلا دوست: یار لائٹ۔ دوسرا دوست دھاڑتے ہوئے: گالی کیوں بکی؟ کتنے دلچسپ انداز میں چودھری فردوس نے طنز کیا ہے کہ لائٹ آنا ایک بڑی گالی بن جائے گی۔ اور اب میں ایک اپنا افسانچہ بھی سنا دوں۔ یہ افسانچہ 1992 میں لکھا تھا، جب ان آنکھوں نے کمپیوٹر دیکھا بھی نہیں تھا، صرف پڑھا تھا۔ لیکن
آج وہ اندیشہ نزدیک نظر آ رہا ہے۔ افسانچے کا عنوان تھا آنے والا جھوٹ۔ تو چلیے افسانچے کی جانب چلتے ہیں۔ 2050 کا ذکر ہے۔ دو چھوٹے بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جانتے ہو یار، میرے گرانڈ پا کے پاس ایک 4 انچ کی اسٹیک ہوتی تھی جس کو وہ ایک قسم کی وائٹ شیٹ پر رگڑتے تھے اور رگڑتے رگڑتے ان کا کئی لاکھ ورڈز کا ناول بن جاتا تھا۔ اسے وہ لوگ قلم کہتے تھے۔ دوسرا بچہ: چل جھوٹا، بغیر کی بورڈ کے بھی کبھی کوئی اتنے سارے ورڈز بنا سکتا ہے؟ گویا وقت کے ساتھ لوگ قلم کاغذ کو بھی بھول جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس بار کی مہمان قلم کارہ محترمہ کرن صدیقی کی طرف، لیکن پہلے ان کا تعارف کرا دوں۔ کرن صدیقی کا تعلق کراچی سے ہے۔ پیشے کے لحاظ سے استاد اور شوق و صلاحیت کے باعث مصنفہ ہیں۔ مختلف اخبارات اور رسائل میں ادبی مضامین، ادبی علمی شخصیات کے انٹرویوز، بچوں کے رسائل میں بچوں کی کہانیاں، فلمی شخصیات کے متعلق مضامین اور انٹرویوز، ٹی وی ڈراموں پر تبصرے لکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ویب سائٹ پر بلاگ اور ماہنامہ سرگزشت، ادبی رسائل، ماہنامہ ادب لطیف، ماہنامہ تستیر، ماہنامہ ندائے گل میں بھی پابندی سے لکھتی ہیں۔ روزنامہ نئی بات، روزنامہ نوائے وقت، ہفتہ روزہ نگار، روزنامہ جرت اور روزنامہ آغاز، روزنامہ لیڈر لاہور میں انٹرویو و کالم اور مضامین لکھتی رہتی ہیں۔ اب ان کے افسانچے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے افسانچے کا عنوان ہے نماز جمعہ۔ بغور سنیں کیسا نشتر قلم ہے۔ آئیے سنتے ہیں نماز جمعہ۔ کورونا کی آڑ میں اسلامی ملک میں نماز پہ پابندی نامنظور نامنظور، یہ اور ایسے کتنے ہی نعروں کی گونج میں نماز فجر کے بعد جلوس برآمد ہوا تھا جو آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بھپرے ہوئے ہجوم کے شرکا کے غیظ و غضب کا نشانہ ہر وہ چیز بن رہی تھی جو سامنے آ رہی تھی۔ اس جلوس کو شہر کے وسط میں واقع چوراہے پر جانا تھا جو ایسے ہی سرگرمیوں کے لیے مخصوص تھا۔ یہ ہجوم وہاں تک پہنچ ہی گیا۔ جلوس کی قیادت کرنے والے رہنماؤں نے لوگوں سے خطاب کیا۔ موضوع تھا کورونا کے باعث زندگی کی سرگرمیاں معطل ہوں نہ ہوں، لیکن جمعے کی نماز پر پابندی قطعی قبول نہیں۔ نثار بھی اس جلوس میں شریک تھا۔ تمام راستے نعرے لگاتا رہا تھا۔ تقریریں ختم ہوئیں اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ نثار گھر پہنچا اور کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ دیگر اہل خانہ بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد اماں کمرے میں آئیں۔ نثار ٹی وی پر فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ بیٹا، ابھی ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ جمعے کی نماز پر پابندی مشروط طور پر ختم ہو گئی ہے، تم مسجد جاؤ گے؟ نہیں، لیکن بیٹا جمعے کی بہت فضیلت ہے۔
امی چھوڑیں بھی، ابھی جو میں کر کے آیا ہوں یہ بھی تو دین کی خدمت ہے۔ معاشرے میں پنپ رہے پیپ زدہ زخم کو سامنے لایا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے افسانچے کی طرف۔ عنوان ہے پرستار۔ آپ میری پسندیدہ اسٹار ہیں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ بہت شکریہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ مجھے کتنی پسند ہیں۔ آپ میری آئیڈیل ہیں۔ ہر ممکن کوشش کر کے کارڈ حاصل کیا، صرف اس لیے کہ اپنی آئیڈیل کو قریب سے دیکھ سکوں۔ فاریہ یہ سب سن کے دھیرے دھیرے مسکراتی رہی۔ آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن میں اپنی بیوی کو آپ کا ہر ڈرامہ ضرور دکھاتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ہر انداز کی کاپی کر سکے۔ وہ اس تقریب میں نہیں ہے؟ فاریہ نے سرسری انداز سے سوال کیا۔ جی، اس نے تو یہاں آنے کی بہت ضد کی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا کہ یہاں شریف عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ فاریہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے سرے بازار اریاں کر دیا ہے۔